پروگرام گڈ ہیلتھ کے ساتھ فضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کا پروگرام اور اس کی ترتیب. سٹی وائڈ میڈیکل کیئر ہل سائڈ ایونیو پر اور پارسنز بولورڈ کے نزدیک، جہاں پہ ڈاکٹر زبی اور فضا شیخ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. سٹی وائڈ میڈیکل کیئر. اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کیجیے 718-684-9340. ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریونٹیو کیئر، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر زبی حسینی جو کہ بورڈ سرٹیفائڈ فیملی پریکٹیشنر ہیں ان کو دعوت دی ہے. آئیے ہم ڈاکٹر زبی حسینی سے اپنے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زبی. وعلیکم السلام ندا، بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. ڈاکٹر زبی، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پریونٹیو کیئر ہے کیا؟ ندا، یہ پریونٹیو کیئر اس طرح ہے جیسے کہ ہم کسی بھی چیز کے لیے مستقبل کی تیاری کرتے ہیں. بیماری سے پہلے بیماری کی بچاؤ کی تدابیر. ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم تعلیم کے لیے جو کچھ ہم بننا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم کورسز لیتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ میڈیکل کے کورسز لیتی ہیں. اسی طرح ہم بچت کرتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں تاکہ آئندہ ہمیں کام آئے. سیم تھنگ ہیلتھ میں بھی ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہم آج چوائسز بنائیں گے وہ ہمیں آئندہ کام آئیں گی. اگر ہم آج ہیلدی چوائسز بنائیں گے تو وہ ہماری صحت اچھی رہے گی. جس طرح آپ کو معلوم ہے زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر ایک کسی کو مرنا ہے، موت حقیقت ہے. لیکن اگر ہم آج سے یا ابھی سے بچپن سے یہ عادت ڈالیں کہ ہم صحیح اور اچھی چیزیں اختیار کریں گے تو آخری وقت تک وہ چیزیں ہمیں کام آئیں گی. ہم ہیلدی رہیں گے. ہیلدی مائنڈ گیو یو ہیلدی باڈی. جیسے کسی نے کہا ہے کہ میڈیسن پریونشن از دا بیسٹ میڈیسن. آج ہم احتیاط کریں گے تو آئندہ ہم جتنے بھی سال جینا ہے 100 یا 100 سے زیادہ ہم اچھی زندگی جئیں گے. ڈاکٹر صاحب، کون سی ایسی میجر بیماریاں ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے؟ CDC جو یہاں کا ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، انفیکشس ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن، اس کے مطابق 10 ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری صحت کو افیکٹ کرتی ہیں، یا US کے اندر اس میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان سے اموات ہوتی ہیں. جن سے ہم بہت ساری بیماریاں وہ ہیں جن سے ہم آج اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں اور بہت حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا تو احتیاط کے ذریعے یا پھر ارلی ڈیٹیکشن کے ذریعے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. پہلی بیماری جو US رپورٹ کے مطابق ہے وہ ہارٹ کی بیماری ہے، دل کی بیماریاں، جس کے اندر دل کے اندر جو بھی آرٹریز اور وینز ہیں ان کے اندر اگر کوئی پلیک بن جائے یا کولیسٹرول بلڈ اپ ہو جائے اس سے ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے پریونٹیو کے بارے میں وہ کیا تو اس میں جو پریونشن ہو سکتی ہے، سب سے پہلے اسموکنگ جو ہے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ہارٹ کو. اسی طرح ہم جو کچھ کھاتے ہیں، اگر ہیلدی ڈائٹ کھائیں گے تو ہم ہارٹ کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ہائی کولیسٹرول، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ان سے بچ سکتے ہیں غذا کے ذریعے، فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے، یا جو کیمیکل ہماری ہارٹ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں ان سے بچیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کینسر. یہاں پہ 3 بڑے کینسر ہیں عورتوں کے اندر: بریسٹ کینسر، لنگ کینسر اینڈ کولوریکٹل کینسر. مردوں کے اندر اسی طرح پراسٹیٹ کینسر، لنگ کینسر اینڈ کولوریکٹل کینسر. ان تینوں کینسروں کو اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں. وہی بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ڈائٹ، ایکسرسائز، ہیلدی چوائسز، یا جیسے بریسٹ کینسر اور پراسٹیٹ کینسر میں کے صورت میں ارلی ڈیٹیکشن ہو سکتا ہے. 35 سال کی عورت کو چاہیے کہ سال میں 1 دفعہ میموگرام کے لیے ضرور جائے. اسی طرح 40 سال کے بعد مرد کو ضروری اپنا پراسٹیٹ چیک کروانا چاہیے. کولوریکٹل کینسر سے آپ اس طرح بچ سکتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں، کم سے کم پرزرویٹیو یوز کریں، کیمیکل سے بچیں، تو آپ کولوریکٹل کینسر سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 50 سال کی عمر کے بعد اگر آپ کولوناسکوپی کروائیں، آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے، تو اس سے آپ ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بہت سمپل ہو جاتا ہے. تیسرے اس میں لنگ کینسر. لنگ کینسر جو ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کہ جو کچھ بھی کیمیکلز ہم انہیل کرتے ہیں، خاص طور پہ اسموکنگ.
اگر ہم اسموکنگ سے بچیں گے تو بہت حد تک لنگ کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں. اسی طرح بعض فیکٹریوں میں آپ کام کرتے ہیں یا ایسی آپ کی جاب ہے جس میں بہت سارے کیمیکل انوالو ہوتے ہیں, تو یہ ماسک لگانے سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں. چوتھی بیماری CDC کے مطابق جو ہے کرونک لوور ریسپیریٹری ڈیزیز ہیں, یعنی لنگ کی بیماریاں, آپ کے پھیپھڑوں کی بیماریاں. پھر اس کے اندر اسموکنگ سب سے بڑا کاز بنتا ہے. اس کے بعد ہر سال فلو, انفلوئنزا, اگر ہم ویکسین اس کا لگوائیں ہر سال تو اس سے بچ سکتے ہیں. اسی طرح اگر کیمیکل فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ماسک کا یوز سے ہم بچ سکتے ہیں. چوتھے نمبر پر اسٹروک ہے جو CDC کے مطابق افیکٹ کرتا ہے, اور اسٹروک کے اندر بھی آپ پھر دوبارہ سے وہی بات آ جاتی ہے, اگر آپ ہیلدی چوائسیز کریں تو ہم اسٹروک سے بھی بچ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز اور میں اضافہ کروں گا کہ اسٹروک کے حوالے سے کہ بہت ساری سائنز ہوتی ہیں جو اگر آپ کو محسوس ہوں تو آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا ہاسپٹل جانا چاہیے. اگر یہ آپ کریں تو اسٹروک کی بھی بہت حد تک بچ بھی سکتے ہیں, اور اگر جلدی پتہ چل جائے تو اس کی کمپلیکیشن سے بھی بچا جا سکتا ہے. اور اسٹروک کے اندر پھر دوبارہ سے ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, اوبیسٹی یا فزیکل ان ایکٹیویٹی, یہ ساری چیزیں کاز کرتی ہیں اسٹروک کو. 5ویں نمبر پہ ایکسیڈنٹ آ جاتا ہے. ایکسیڈنٹ کے اندر سیفٹی, یہاں کے قوانین جو کچھ بتاتے ہیں وہ ویل اسٹڈیز قوانین ہیں. مثال کے طور پہ سیفٹی بیلٹ لگانا, اس سے جانیں بچتی ہیں. ہمیں ہر دفعہ چاہے ہم ایک بلاک ہی کیوں نہ جا رہے ہوں تو سیفٹی بیلٹ لگائیں. اسی طرح اسپیڈنگ, جو لوگ بھی اسپیڈنگ کرتے ہیں ان کو اس وقت تو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر اسپیڈنگ کا بہت بڑا دخل ہے. اور تیسرے میجر کاز جو ہے ڈرنکنگ ہے, الکوہل کا استعمال. چاہے آپ پی رہے ہوں یا آپ کو مارنے والا پی رہا ہو, تو الکوہل ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے ایکسیڈنٹ میں. 6 نمبر پہ بیماری آتی ہے الزائمر, یعنی ڈیمینشیا یا یادداشت کا کھو جانا. اس کے اندر اگر آپ شروع سے ہیلدی چوائسیز کریں غذاؤں کے اندر, انٹلیکچوئل میں یعنی ریڈنگ کرنا, ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنا, اسی طرح پزلز کا استعمال کرنا, یہ ساری برین کی ایکسرسائز ہیں جس کی وجہ سے آپ الزائمر کو بھی ڈیلے کر سکتے ہیں. پھر ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز تو میں نے ریپیٹ کر دیا جو کہ ہر بیماری میں آ رہا ہے. نمبر 7 کے اوپر آپ کی بیماری آتی ہے ڈائبٹیز. وہ بھی ایک بہت بڑے میجر پرابلم ہے اس ملک کے اندر, اور ڈائبٹیز جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر غذا کا بہت بڑا دخل ہے. آپ اگر غذا اچھی نہیں لیتے تو آپ کے جسم کے اندر شکر کا اضافہ ہوگا جو کہ آپ کو موٹا کر دے گا, اور اس موٹاپے کی وجہ سے ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور فزیکل ان ایکٹیویٹی آلسو ڈائبٹیز کاز. نمبر 8 پہ آتا ہے کہ آپ کی کڈنی کی بیماریاں یا گردوں کی بیماریاں. اس کے اندر بھی سگریٹ اسموکنگ یا ایسے کیمیکل کا استعمال, بہت زیادہ دواؤں کا استعمال بھی گردوں کی بیماری کرتا ہے. نمبر 9 پہ CDC کے مطابق پھر لنگس ڈیزیز آ جاتی ہیں. لنگس ڈیزیز کے اندر لنگ کینسر بھی آتا ہے, اس کے ساتھ وائرل انفیکشن بھی آتے ہیں, نمونیا بھی آتا ہے, اور ان سے بچا جا سکتا ہے ہر سال انفلوئنزا ویکسین کا استعمال. اور اگر آپ 60 سے اوپر ہیں تو نمونیا ویکسین ہر ایک کو لگوانا چاہیے, اس سے لنگ کی ڈیزیز کو کم کیا جا سکتا ہے. اور آخری میں جو ہے انسیڈنٹل انجریز یا سیلف ہارم, جیسے کہ گھر میں آپ کے پاس گن ہے اور آپ نے اس کو سیفٹی لاک نہیں لگایا تو اس کی وجہ سے بھی اموات ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جن لوگوں کے پاس بھی گن ہے اس کی سیفٹی کو ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ وہ سیف ہیں, ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے دور رہیں, تو ہم اس سے بھی بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر زبی, آپ نے کہا کہ ہارٹ ڈیزیز نمبر 1 ہے, تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے جسم کے اندر ہارٹ جو ہے ایک وائٹل آرگن ہے جس کا کام پوری جسم کو نیوٹرینٹ پرووائڈ کرنا یا خون کا سپلائی کرنا. اگر اس میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ یا خرابی آ جاتی ہے تو وہ پورے جسم کو افیکٹ کرتی ہے. اور ہارٹ ڈیزیز میں نمبر 1 ریزن فار ہارٹ ڈیزیز از اس کی آرٹری اور وین کے اندر پلاک کا یا کچرے کا پھنس جانا.
جس میں پھر دوبارہ سے میں وہی کہوں گا کہ اسموکنگ، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولسٹرول، ڈائبٹیز، انہیلدی ڈائٹ اور لیک آف ایکسرسائز، یہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں ہارٹ کی آرٹریز اینڈ وینس کو، اور اگر ہم ان میں سے صحیح چوائسز یوز کریں گے تو ان سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت لوگوں کا خیال ہے کہ میٹ زیادہ کھانے سے یا میٹ کھانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آپ کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا میٹ کھانے سے، لیکن زیادہ کھانے سے، جب بھی آپ کی غذا بہت زیادہ ہوگی وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرے گی۔ میٹ چاہے وہ بڑا گوشت ہو یا چھوٹا گوشت ہو، چکن ہو، فش ہو، وہ اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتے جتنا ہم جو کہ چکنائی یا کاربوہائیڈریٹ یوز کرتے ہیں، سفید آٹا یا بہت زیادہ چاول۔ اور پھر زیادہ میں ایمفیسائز اس بات پہ کروں گا کہ اگر آپ ایک وقت میں بہت زیادہ غذا کنزیوم کرتے ہیں تو وہ آپ کو موٹا بھی کرتا ہے، اور پھر ظاہر سے موٹاپے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں بھی آتی ہیں۔ سٹی وائڈ میڈیکل کیئر، ہل سائڈ ایونیو پر اور پارسنز بولورڈ کے نزدیک، جہاں پہ ڈاکٹر زبی اور فضا شیخ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ سٹی وائڈ میڈیکل کیئر، اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کیجیے 718-684-9340۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو لنگز ڈیزیز یا پھیپھڑوں کی بیماری کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ لنگ ڈیزیز یا پھیپھڑوں کی بیماریاں جو کہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں اسموکنگ سے، جو لوگ بھی اسموک کرتے ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے، یا کچھ ایسے فیکٹریز یا ایسے کام آپ اگر کرتے ہوں جس کے اندر کیمیکل انوالو ہوں تو اس کی وجہ سے بھی لنگ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ سمپل اسموکنگ سیسیشن ہیلپ، اس کے علاوہ اگر آپ پریونٹیو ماسک وغیرہ یوز کریں تو لنگ کی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سٹروک یا فالج، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ جی ہاں، بالکل۔ سب سے پہلے تو اسٹروک جو ہے یوزولی آپ کی کرونک ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ہائی کولسٹرول، اس کے بعد اسموکنگ، اور پھر ان ایکٹیویٹی۔ اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری سائن ہوتی ہیں جو اگر آپ محسوس کریں تو فوری آپ کو ڈاکٹر سے یا ایمرجنسی سروسز یوز کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ جسم کا کوئی حصہ یوز نہیں کر پا رہے، بالکل آپ کا ہاتھ ہل نہیں رہا یا اٹھ نہیں رہا، یا آپ بول نہیں پا رہے، یا آپ کا چہرہ بالکل نم ہو گیا یا فیل نہیں کر سکتے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسٹروک کے اندر آپ کی الارمنگ سائن اور ٹریٹمنٹ کے اندر بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے۔ اگر فوری آپ رجوع کریں گے اپنے ڈاکٹر سے تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، یا ان چیزوں کی کمپلیکیشن کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر زبی، آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ اسٹروک کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ میں بہت کم وقت ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے پاس انشورنس نہیں ہے یا وہ انلیگل ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں ان کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ چونکہ جیسے ہم ذکر کر ہی چکے ہیں کہ فالج کی سائن سے لے کے ٹریٹمنٹ میں بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس کو صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ کے پاس انشورنس ہو یا نہ ہو، آپ اس ملک میں اللیگل ہیں یا لیگل ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کو فوری ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اور میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہیلتھ کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ امیگریشن سے شیئر نہیں کی جاتی۔ آپ کو کوئی بھی ڈپورٹ نہیں کر سکتا ہاسپٹل میں سے، اور نہ ہی آپ کو ٹریٹمنٹ دینے سے ڈینائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے یا ہے اور یہ سمجھیں کہ بھائی میرے پاس انشورنس نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، میں پے نہیں کر سکتا، اس کا خیال نہ دل میں لائیں، فوری ہاسپٹل جائیں اور آپ کو پوری مدد ملے گی۔ ڈاکٹر زبی، ڈائبٹیز ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت کامن ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ ڈائبٹیز ہمارے معاشرے میں کیا ساری دنیا میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، پھر میں یہ بار بار ریپیٹ کرنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ہیلدی چوائسیز نہیں بناتے، اس کی وجہ سے پھر ہمیں اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں 3 طرح کی ڈائبٹیز ہوتی ہیں آپ کے ناظرین کے لیے۔ ٹائپ 1 جس کے اندر ارلی ایج میں ہوتی ہے، بچوں میں ہوتی ہے، بہت عام، جس میں انسولین نہیں ہوتا
تو باڈی جو ہے صحیح طور پہ کاربوہائیڈریٹ کو کنزم نہیں کر پاتی. دوسری ٹائپ ہوتی ہے ٹائپ 2 جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ لیٹ ایج میں ہوتی ہے 30 سال کے بعد یوزولی, اور اس کے اندر یا تو آپ کی باڈی انسولین صحیح سے بنا نہیں رہا یا کم بنا رہا ہے. اور تیسری ڈائبٹیز ہوتی ہے جو پریگننسی کے دوران ہوتی ہے, جس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے کیا وہ بات آفٹر پریگننسی بھی فالو کرتی ہے؟ سب سے پہلے تو جسٹیشنل ڈائبٹیز اگر ہو اور اس کو صحیح سے کیئر نہ کیا جائے پریگننسی کے دوران, تو بچے میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور خود ڈلیوری میں بھی مشکل ہو سکتی ہے, کیونکہ ایسے بچے یوزلی بہت بڑے ہوتے ہیں اور ڈلیوری کافی مشکل اور تکلیف دہ ہوتی ہے. اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کا کیئر نہ کیا جائے تو کچھ عورتوں کو بعد میں بھی اس مشکل کا سامنا ہوتا ہے. آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کیئر کیا ہونی چاہیے جو کہ ایک آفٹر پریگننسی جسٹیشنل ڈائبٹیز کے لیے کرنی چاہیے؟ کیئر یہ ہوگی کہ اگر آپ اپنی غذاؤں کی احتیاط رکھیں ڈلیوری کے بعد بھی, اور ریگولر ایکسرسائز کریں, کوشش کریں کہ جو وزن آپ نے پریگننسی میں گین کر لیا اس کو دوبارہ سے لوز کریں. اور ایسے لوگوں کو اپنی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے, کیونکہ ذرا سی بھی بے احتیاطی آپ کو پھر ڈائبٹیز میں مبتلا کر سکتی ہے. کڈنی کی بیماریوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کڈنی یعنی گردوں کی بیماریاں, یہ بھی عام ہیں اور اس سے بھی بچا جا سکتا ہے جس طرح سے دوسری بیماریوں سے. اس کے اندر بہت زیادہ دواؤں کا استعمال کڈنی کو خراب کرتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا علاج ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوا مل جائے اور وہ کھا لیں اور فکس ہو جائے, تو بہت زیادہ دواؤں کا استعمال اس کے اندر گردوں کی بیماری کرتا ہے. دوسری بات اسموکنگ گردوں کی بیماری کرتی ہے. اور تیسرے انفیکشنز, بہت سارے انفیکشن ایسے ہیں جو گردوں کو خراب کر سکتے ہیں, اور اگر صحیح طور پہ ان کا علاج کیا جائے تو اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو سیلف انفلکٹڈ انجری ہوتی ہے یا سوسائڈل ہوتا ہے, اس کے متعلق آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ انٹینشنل ہارم یا سوسائڈ آج کل جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے, اور یہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دماغی بیماریوں کو صحیح طور پہ ہم ڈائگنوز نہیں کر پاتے یا صحیح وقت پہ ڈائگنوز نہیں کرتے, اور پھر ان کا علاج معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ ریزسٹنٹ ہے اس بارے میں. ہم سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں میں یا ہمارے یوتھ کے اندر دماغ کی بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن, اور جب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے علاج بھی سیکھ نہیں کرتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر بہت سارے بچے یا تو سوسائڈ کر لیتے ہیں یا گن وائلنس ہوتے ہیں. تو یہ بھی جیسے باڈی کا حصہ ہے دماغ, اگر اس کو بھی صحیح طور پہ اسکرین نہ ہو اور جو سائنس ہیں اس کو توجہ نہ دی جائے تو اس کے نتیجے میں مائنڈ انریسٹ ہوگا اور سوسائڈ کا رجحان بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب, جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہماری یادداشت کم ہوتی جاتی ہے, تو ایسی بیماری کو آپ کیا کہتے ہیں اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس کو ہم الزائمر کہتے ہیں عام طور پہ, ڈیمینشیا یا الزائمر جو ہے موسٹ کامن ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس کے اندر بعض اوقات خون کی کمی یا اسٹروک کی وجہ سے بھی ڈیمینشیا ہو جاتا ہے, بہت سے نیورونز کے پرابلم کی وجہ سے بھی ڈیمینشیا ہو جاتا ہے. اور اس سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے, جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارا جسم تندرست رہتا ہے, اسی طرح برین کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. آپ اگر روٹینلی ریڈ کرتے ہیں, بچوں میں ایسی ہیبٹ ڈالیں کہ وہ روزانہ ریڈ کریں, یا کراس ورڈ پزل کرتے ہیں, تو اس سے آپ الزائمر سے بھی بچ سکتے ہیں یا کم سے کم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ آپ جتنے زیادہ بادام کھائیں گے اس سے آپ کا اور دماغ تیز ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہیلپ کرتا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس سے ہیلپ نہیں ہوتی, لیکن کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس پیپر نہیں ہے جس کو پروف کر سکیں. آف کورس میں ڈس اپروو بھی نہیں کر سکوں گا, لیکن نٹس کھانے سے بہت ساری وائٹامنس اور منرل جسم کو ملتے ہیں. ہو سکتا ہے اس سے ہوتا ہو, لیکن میری سائنس اس کو پروو نہیں کر سکتی. کوئی ایک ایسا چھوٹا میسج جو کہ آپ ہم اپنے ناظرین کو دے سکیں
اس وقت میں آپ کے ناظرین سے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرا ٹیک ہوم میسیج ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ سمپل اسٹیپس ہیں، سمپل چیزیں ہیں جو ہم کر کے ان تمام بیماریوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. جس چارٹ کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں، سب سے پہلے جو ہے سگریٹ، اگر ہم 0 سگریٹ کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے، ہارٹ کی بیماریاں ہو گئیں، کینسر ہو گیا، گردوں کی بیماریاں، ان سے بچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ 5 سرونگ آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. اپنی روزانہ کی غذا کے اندر ضرور پھل اور سبزیوں کا استعمال کریں. صرف گوشت، تیل اور آٹا ہماری میجر غذا نہیں ہونی چاہیے. فروٹ، ویجیٹیبل بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ریلیکسیشن، 10 منٹ روزانہ ریلیکسیشن. یہ ریلیکسیشن یوگا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ریلیکسیشن نماز پڑھنے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن 10 منٹ اگر آپ ریلیکس کریں گے اپنی باڈی کو تو آپ کا ذہن بھی ہیلدی رہے گا. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اپنی ویسٹ سائٹ جو ہے BMI جس کو ہم کہتے ہیں وہ 30 سے کم ہو، یعنی موٹاپے پہ کنٹرول. ڈائٹ اور ایکسرسائز سے ہم موٹاپے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آخری میں 150 منٹ ویک کے اندر ایکسرسائز، یا تو وہ اسپورٹس کی صورت میں ہو، آپ کے گھر میں سائیکل ہو یا ٹریڈ مل ہو یا کوئی بھی چیز، لیکن 150 منٹ. بولنے میں 150 بہت لگ رہا ہے، لیکن 150 کا مطلب ہوتا ہے 15 سے 20 منٹ کی ایکسرسائز ہر روز ہم کریں. یہی میرا ٹیک ہوم میسیج ہے آج کا. ڈاکٹر زبی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنی مفید معلومات دیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. سٹی وائڈ میڈیکل کیئر، ہل سائڈ ایونیو پر اور پارسنز بولورڈ کے نزدیک، جہاں پہ ڈاکٹر زبی اور فضا شیخ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. سٹی وائڈ میڈیکل کیئر. اپوائنٹمنٹ کے لیے کال کیجیے 718-684-9340. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام گڈ ہیلتھ دیکھا. ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز آپ ہمیں اسکرین پر دیے گئے ای میل پر بھیج سکتے ہیں.